پتی کون بڑھے گا, ارب پتی کون بڑھے گا, کھرب پتی, 5 لاکھ کا سوال ہے, 50 لاکھ کا سوال ہے. اب بچہ صبح سے شام تک دیکھ رہا ہے, اور ڈراموں کے اندر, پروگراموں کے اندر ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, لگژریز. اب کسی آدمی کو کسی حال میں قرار نہیں, بیوی پہ قرار نہیں ہے, بچوں پہ قرار نہیں ہے, گھر پہ قرار نہیں ہے, کاروبار پہ قرار نہیں ہے. اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, اپنا کاروبار اچھا لگ رہا ہے, دوسرے کا کاروبار اچھا لگ رہا ہے. ارے تمہیں کیا پتا کون کس حال کے اندر. لیکن اصل میں ہماری آنکھیں الٹ گئی روشن خیالی کے نام پر. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, واپس ہمیں اپنے کپڑوں میں آنا پڑے گا, اور واپس جب کپڑوں میں آ جائیں گے تو پھر وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ ایک کمرے میں 4 خاندان رہتے تھے اور ہنسی خوشی رہتے تھے. یہ پی آئی بی کالونی کے اندر جب پاکستان سے ہندوستان سے مائگریٹ کر کے لوگ آئے, 1 کلو چاول پکتے تھے, سارے خاندان کھاتے تھے, گھر میں ہر وقت ہنستے بولتے رہتے تھے. اور آج ارباہ پتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. باپ بیٹے کے اوپر کیس کر رہا ہے, باپ بیٹے کی دولت لوٹنے کے چکر میں, بھائی بھائی کی دولت لوٹنے کے چکر میں, بیوی شوہر کی دولت لوٹنے کے چکر میں, شوہر بیوی کو زیر کرنے کے چکر میں. عجیب غریب درندوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے. خدا کے واسطے رمضان مبارک کے اندر یہ طے کیجئے کہ ہم اس دلدل سے نکلیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے. زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر دنیا کی رعنائیوں کے نتیجے میں جو مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے, تم جب زکوٰۃ نکالو گے تو اس کے صدقے میں تمہارے دل کو صاف کر دو. یہ ہے زکوٰۃ کا فلسفہ. یہ ٹیکس نہیں ہے, اسلامی عبادت ہے, یہ بندگی ہے, اللہ کے احسان مندی ہے, اللہ کا احسان ماننا ہے, یہ شکرانہ ہے, یہ تقویٰ ہے, یہ اللہ کا لحاظ ہے, یہ دل کے اندر ہمدردی پیدا کرنے کا جذبہ اور ذریعہ ہے. یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, انسانیت پیدا کرنے کا جذبہ ہے, انسانوں کے بارے میں غم خواری کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے پیاروں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں, اس کو سوچو ذرا سا, خدا کے واسطے سوچو. آپ مجھے بتلائیے غنڈہ ٹیکس, پرچی ٹیکس, فلاں ٹیکس, یہ سارے ٹیکس جو لیے جا رہے ہیں مال کی محبت. اگر آپ دیکھیے تو کسی کے پاس آج کے دن کے کھانے کے ضرور ہیں اور کوئی خالی پیٹ سو نہیں رہا ہے, لیکن روشن خیالی نے ہم کو اتنا پریشان کر دیا ہے. جو 50 گز کے گھر میں ہیں 50 گز کے, وہ کہتا ہے 100 گز کا ہو جائے. جو 100 گز کے گھر میں ہے وہ کہتا ہے 500 گز کا ہو جائے. جو 500 گز کے گھر میں ہے وہ کہتا ہے 1000 گز کا ہو جائے. جو 1000 گز کے گھر میں, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ سامنے فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے چلو اب تمہارا وقت آ گیا. تو اب وہ کہتے ہیں ارے نہیں میرا فلاں کام رہ گیا, ارے وہ پلاٹ بکنا ہے اس کا ایگریمنٹ باقی ہے, ارے فلاں کا سودا کرنا ہے, فلاں کو یہ کرنا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک اللہ والا آیا اور اللہ والے نے آ کر سوال کیا. تو اب دیکھو وہ کاروبار کر رہے ہیں, بڑا زبردست کاروبار ہے. تو اب اللہ کی طرف سے غیبی اشارہ ہوتا ہے. تو اس نے جو کچوں کا مارا, کہا کہ کبھی اس بوتل کو دیکھے, کبھی اس بوتل کو دیکھے, کبھی فرید الدین عطار, حضرت عطار رحمت اللہ علیہ, تو کبھی اس بوتل کو دیکھے, کبھی اس بوتل کو دیکھے. تو اب اس نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری روح نکلے گی کیسے. اب وہ اس وقت جو ہے حضرت عطار رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے نہیں, دنیا میں لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تیری کیسے نکلے گی؟ کہیں گے میری روح نکل لگا. وہاں لیٹا, اپنے اوپر چادر ڈالی, کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, روح پرواز کری. ان کے دل پہ چوٹ لگی. انہوں نے کہا واقعی بات یہ کہ میری تو ہر وقت فکر اس بوتل کی اتنا مال رہ گیا, اس بوتل میں اتنا مال رہ گیا, اس بوتل میں اتنا مال رہ گیا, اس بوتل میں یہ سیل نہیں ہوا, وہ سیل نہیں ہوا. تو اب ان کی زندگی بدلی. اور یاد رکھو دین کے اوپر آنے سے دنیا ہاتھ سے جاتی نہیں ہے, بلکہ دنیا کا مزہ آ جاتا ہے, قسم خدا کی. اگر آپ مجھے بتائیے دولت ہے لیکن آپ کو اپنوں پر اعتبار نہیں ہے, یہ کوئی زندگی کا مزہ ہے؟ آپ کو اپنی بیوی پہ اعتبار نہیں, اپنے بچوں پہ اعتبار نہیں, کھانے کا مزہ نہیں, کسی چیز کا مزہ نہیں, کھا نہیں سک رہے, سکون نہیں ہے, دھڑکا لگا ہوا ہے. اور اگر اللہ والے بن گئے, ہر وقت یہ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا محافظ ہے,
اب بیوی بچوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ان کو گھمانے لے جا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اب مزہ ہے۔ اب بتائیے زندگی کا مزہ کیا ہے؟ اللہ والے بنو گے تو دنیا نہیں چھوٹے گی بلکہ بڑھ جائے گی، اور دنیا والے بنو گے دنیا ملے گی لیکن برتنا نصیب نہیں ہوگا۔ مال تو وہی ہے جو بڑھتا جائے۔ اب اگر گاڑی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے، کھانا لنگر لگا ہوا ہے لیکن خود نہیں کھا سکتے، نیند آ نہیں رہی، تو اب بتاؤ یہ زندگی کا مزہ ہے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، زکوٰۃ کا فلسفہ میں نے عرض کر دیا۔ اس سال رمضان مبارک کا چونکہ اگلا جمعۃ الوداع ہے غالباً، تو اس وجہ سے مسائل کو میں نے دارالفتہ کے حوالے کر دیا۔ آپ حضرات جو ہے چونکہ جمعۃ الوداع میں بھی جمعے کے حوالے سے بات ہوگی، تو میں مسائل کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، ہر سال مسائل کے اوپر ذکر کرتا ہوں۔ اس پہ صرف اکتفا کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہی نہ کیجیے، ورنہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دی جائے گی، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی جائے گی۔ مسائل کے لیے مفتیان اکرام، اللہ تعالیٰ یہ بڑے بڑے جامعات کو جزائے خیر دے کہ ان جامعات میں دارالفتہ ہیں، ان دارالفتہ میں بڑے بڑے مفتیان اکرام راہ للہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں آئیے، اپنے مسائل لکھیے اور بتائیے، جس طریقے سے آپ اپنے انکم ٹیکس کے سلسلے میں، جی ایس ٹی کے سلسلے میں، سوشل سیکورٹی کے سلسلے میں، اولڈ ایج بینیفٹ کے سلسلے میں اور مختلف قسم کے ٹیکسز کے سلسلے میں وکلا کے پاس چکر لگاتے ہیں نا بھائی، اس میں دنیا کا فائدہ ہے۔ تو یہاں پر دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، تو آپ اپنا ایک شرعی ایڈوائزر رکھ لیجئے، ایک مفتی اکرام مفتی صاحب سے رمضان کے آنے سے پہلے آپ مشورہ کر لیں کہ بھائی میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ جامد اثاثے ہیں، یہ ہے، میری زکوٰۃ کیا بنتی ہے اور میں اس کو کیسے ادا کروں۔ اور باقی جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ وہاں زکوٰۃ وہاں زکوٰۃ، تو یہ سمجھ لیجیے زکوٰۃ اگر ادا نہیں ہوئی پھر ادا کرنی پڑے گی، تو لہٰذا سیکھ کے ادا کیجیے اور زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کے ادا کیجیے، اور زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان تک پہنچائیے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا